یہ جب میں نے سنی میں بھی حیران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وضو جو ہے صلاح المؤمن، یہ مسلمان کے لیے ہتھیار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیسے ہتھیار بن سکتی ہے؟ آپ بتا سکتے ہو؟ بھائی ہتھیار بندوق ہوتی ہے یا پھر جو ہے اس کے علاوہ تلوار وغیرہ کوئی داری دار چیز ہوتی ہے، لیکن میرا نبی فرما رہے الوضو صلاح المؤمن، وضو مسلمان کے لیے ہتھیار ہے، میرا ایمان ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں درباری مولویوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ جناب والا ریشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً مرد کے لیے حرام قرار دیا، لیکن انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ مرد کے لیے ریشم استعمال کرنا حرام ہے، لیکن بادشاہ اس سے مستثنا ہے۔ اب وہ اکبر بادشاہ بھی وہ تھا، اس سے کہا تب ریشم پہنوں گا جب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فتویٰ جاری کرے۔ نور الانوار کا مصنف ہے، ہمارے نصاب میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جب فتویٰ جاری کرے گا اکبر بادشاہ کہتے پھر تب ریشم پہنوں گا، ورنہ تو درباری مولویوں نے اجازت دے دی تھی۔ اب جمعے کا دن ہے، استفتاء کیا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3-4 دن پہلے، جمعے کا دن ہے، دلی کا جامع مسجد ہے، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اپنی لاٹھی پر ٹیکتا ہوا آ رہا ہے، اور جب منبر پر پہنچے تو چند الفاظ کہے۔ یہ کہا کہ مستفتی و مفتی حماد و کافرانس، سوال پوچھنے والا اور فتویٰ دینے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک قطعی حکم میرے نبی کا ہے، اس کے بارے میں کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی شخص ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر فتویٰ دینے والا جو درباری مولوی ہے، نعوذ باللہ، کیا اکبر بادشاہ مرد نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم قطعاً حرام قرار دیا۔ اب یہ کہتے جناب مرد کے لیے ریشم حرام ہے لیکن بادشاہ مستثنا ہے، جیسے کہ بعض چیزوں میں بڑوں کو اجازت ہے۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس سے مہر لگایا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ اس پر لکھا ہوا تھا۔ تو چاندی استعمال کرنا مرد کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک مقدار ہے، اگر آپ کسی منصب پر ہو اور اس سے مہر بنانا چاہو اور اس کا انگوٹھی بنا کر آپ مہر کے طور پر استعمال کر سکتے ہو، میرے نبی نے استعمال کیا ہے، اگر آپ عہدے یا منصب پر ہو۔ لیکن اگر آپ نہ عہدے پر ہے نہ منصب پر ہے تو پھر میرے عزیز ساتھیوں تب بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جناب والا ریشم حرام ہے مرد کے لیے، لیکن بادشاہ اس سے مستثنا ہے۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کر دیا، اور پھر جو ہے اکبر بادشاہ نے ان کی وارنٹی گرفتاری جاری کی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حدیث میرے نبی نے فرمایا ہے، جب لوگ ان کے پکڑنے کے لیے گئے تو بتایا گیا کہ آپ کے وارنٹی گرفتاری جاری ہوا ہے اور آپ کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو اکبر بادشاہ کے زمانے میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹا اٹھایا اور اس سے وضو کر رہے۔ بیٹے نے اپنے والد سے کہا اگر یہ وضو کرے گا 2 رکعت پڑھے گا آپ تباہ ہو جاؤ گے، لہذا وارنٹی گرفتاری واپس لے لو۔ تو یہاں پر ثابت ہوا الوضو صلاح المؤمن، الوضو صلاح المؤمن۔ میرے نبی نے فرمایا میرا ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے وضو شروع کر دیا یہ لوگ چلے گئے واپس۔ بندوق استعمال ہوا، اس کے علاوہ کوئی ہتھیار استعمال ہوا، لیکن صلاح ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے نبی نے سچ اور حق نہیں فرمایا؟ بتاؤ نا یار، بالکل سچ اور حق فرمایا۔ اور میرا نبی فرما رہے جیسے عقل کی دیوانے کہتے نا، یہ تو بتاؤ جو یہ چیز حرام ہے تو عقل میں اس کا کیا جو ہے وہ ہے۔ اکثر آج لوگ عقل پہ چلتے ہیں، لوگ عقل پہ چلتے ہیں، اور جناب والا ہر مسئلے کا وہ عقل میں تلاش کرتے ہیں کہ اگر یہ کہا گیا ہے تو عقل کے اعتبار سے بتاؤ، پھر سائنس کے اعتبار سے بتاؤ۔ لیکن الحمدللہ میری نبی کی باتیں آج بھی اشکارا ہو رہی ہے، سائنسدان بھی ان کو آج بتا رہے کہ جناب والا
میرا نبی جو فرما رہے وہ بالکل سچ اور حق ہے. جو مسلمان نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں میرا عزیز ساتھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیشاب کی طرف نہ دیکھا جائے، اس سے عذاب قبر ہوتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ اس میں ایک قسم کی جراثیم ہے، اگر آپ دیکھو گے آپ کی آنکھوں کا نظر کم ہوگا. یہ آج کل سے سائنسدان کہہ رہے ہیں، میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے. لیکن میں اور آپ جو ہے ان کا منظور احسان ہوتے ہیں کہ جناب والا انہوں نے ہمارے اوپر بڑی جو ہے احسان کر دیا اور ہمیں یہ بتا دیا. میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا ترکبوا البحر فإن تحت البحر نار وتحت النار ماء. میرا نبی فرما رہے لا ترکبوا البحر الا حاجا او غازیا، کہ آپ سمندر پر سفر مت کریں مگر دو حالت میں، جب آپ حج کے لیے جا رہے ہو یا پھر جہاد کے لیے جا رہے ہو. کیونکہ فإن تحت البحر نار، سمندر کے نیچے آگ ہے، وتحت النار ماء، اور پھر اس آگ کے نیچے دوبارہ پانی ہے. آج مسلمان سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جرمن کی ٹیم نے ہمیں بتا دیا کہ سمندر کے نیچے آگ ہے. تو اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھتے، حدیث کو اٹھا کر دیکھتے، میرے نبی 1400 سال پہلے فرما گئے ہیں. چاند میں جانے والا شخص یہ بات لے کر آتا ہے کہ جناب چاند میں دراڑ ہے اور دراڑ پرانا ہے. ہمارے مسلمان سائنسدان کہتے ہیں ارے ہمیں جو ہے یہ بڑی بات بتا دی، لیکن کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اگر یہ حدیث اٹھاتے اور یہ شخص جب واپس آیا ہے چاند سے تو اس نے اس کے بارے میں ریسرچ کیا ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس کو کئی کچھ نہیں ملا ہے. ایک جگہ ان کو ایک چیز ملی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور پھر اس کے نیچے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس نے دیکھی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نحن بالمنا، ہم منا پر تھے، اور مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا کہ آپ کی رسالت اور نبوت کو اس وقت مانیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. میرے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر گیا، ایک ٹکڑا جبل ابی قنقاع پر گیا. یہ دراڑ میرے نبی کے اشارے سے آیا ہے. کس سے آیا بتاؤ نا؟ یہ دراڑ میرے نبی کی شہادت کی انگلی کے اشارے سے آیا ہے. یہ مسلمان اگر میرے نبی کے اس فرمان کو دیکھتے، اچھا اس شخص نے جب اس حدیث کو دیکھا وہ مسلمان ہو گیا، چاند پر پھیلے جانے والا شخص. ہم کہتے ہیں چاند پر لوگ پہنچ گئے، مولوی 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو 1400 سال پہلے کی بات وہ تو حل بتا رہے ہیں، دراڑ کا حل 1400 سال پہلے کی بات نے بتائی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرا نبی اگر ہم اسلام سے جڑ جائیں، ہم قرآن سے جڑ جائیں، ہم حدیث سے جڑ جائیں، تو پھر کسی کا منظور احسان نہیں ہوں گے. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے ہم پر احسان کر دیا، فلاں نے ہم پر احسان کر دیا، فلاں کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. تو باہر کے عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے الوضوء صلاح المؤمن، یہ واقعتاً صلاح ثابت ہوا ہے. اگر کوئی اس نیت سے وضو کرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کے لیے صلاح مؤمن جو ہے وہ کرتے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ ہر دور میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہر دور میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور درباری مولوی جیسے، ہر قسم میں ہر دور میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ان 2 قسم پر انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے بات رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد